بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، حسب معمول پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم سورۃ الشعراء کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں کچھ متفرق سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ مولانا صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، سورۃ الشعراء کی پہلی 9 آیات پہ ہم نے گفتگو مکمل کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے وہ حالات بتائے جا رہے ہیں، تسلی دی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10 سے آگے کیا مضمون شروع ہو رہا ہے اور اس میں کس طریقے سے اللہ رب العزت اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ مولانا صاحب، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے اور کچھ واقعات ہیں جو یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے تو پھر وادی جو مقدس طوا ہے، وادی جو ہم سورۃ طٰہٰ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے حضرت موسیٰ کو مشرف فرمایا تھا، شرف عطا کیا تھا، تو اس کا اب یہاں پر بیان شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، پیغام لے کے اس کی طرف جاؤ۔ یعنی ظالم قوم سے مراد یعنی ایک تو فرعون اور فرعون کے جو درباری ہیں، حکومت چلانے والے ہیں، وہ ہیں، اور ظالم سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے، یعنی شرک کرنے والی ہے۔ قوم فرعون، فرعون کی قوم، یہ پھر آگے فرما دیا۔ الا یتقون، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں، تقوی نہیں اختیار کرتے، یہ فرعون اور فرعون کی جو قوم ہے یہ۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھی تم جاؤ قوم ظالم کی طرف، قوم فرعون کی طرف، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، انکار کر دیں گے میرا۔ ہاں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ میرا انکار کر دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی نہیں چلتی، رواں نہیں ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو ہارون کی طرف بھیج۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے اگر آپ نے رسول بنایا تو میرا ساتھی جو ہے وہ ہارون کو آپ بنا دیجئے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور اس کی وجہ پھر آپ نے بیان کی کہ مجھ پر ایک الزام بھی ہے، ذنب۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرعون کی قوم جو ہے یا فرعون کے، ٹھیک ہے، یعنی قتل کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو یعنی حکومت ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ مارا تھا، اور وہ جو مکہ مارا وہ کوئی قتل کے ارادے سے نہیں مارا تھا، تو وہ لگ گیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو۔ ظلم کے خلاف تھا، یعنی ایک شخص دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے اب ایک چیز پوچھ سکتی ہوں اسی آیا کے حوالے سے؟ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ میرا سینہ تنگ ہے، زبان کی تو سمجھ آتی کہ لکنت تھی، تو سینے کی تنگی کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ اس سے مراد یہی ہے نا کہ اس وقت شاعری تھی، جادو تھا اور خطابت، یہ اس دور میں اس کا بڑا عروج تھا۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان پبلک سے بھی بات کر سکے، گفتگو کر سکے، اچھا اسپیکر جیسے ہوتا ہے، تو ہر انسان کی الگ طبیعت ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، باقی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ باطن کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں، اور باطن اچھا ہو تو ظاہر کی جو تھوڑی بہت کمزوریاں یا کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کور کر دیتا ہے، وہ اتنی اہمیت پھر نہیں رکھتی۔ تو یہ جو ہے اصل میں یضیق صدری، کہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یعنی بات کرنا، پبلک میں جانا، گفتگو کرنا، عوام سے تقریر یا خطابت، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، آپ کے مقابلے میں حضرت ہارون جو تھے وہ خطیب تھے، وہ فصیح اللسان تھے، بلاغت رکھتے تھے اپنے کلام میں، تو یہ بہت کم لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیے، ہم جب نظر ڈالتے ہیں
ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، لکھ نہیں پاتے. کئی لوگ لکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی تحریر اچھی ہوتی ہے، وہ بول نہیں پاتے. کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں. اچھا، یہ سب سے پہلے اب آگے سورہ شعراء میں مختلف واقعات آئیں گے نا. ہم نے جب اس کا تعارف پڑھا تھا تو اس میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ مختلف واقعات آئیں گے، لیکن سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اچھا، ہم نے سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھا ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور باقی جگہ پہ بھی قرآن میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی قریش کو مخاطب کرنا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو مثال دینے کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے اور پھر آگے ان کی بات چلتی ہے. پوچھنا میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کوئی خاص ریزن ہے، وجہ ہے اس کی؟ اچھا، دو وجہ مفسرین نے بیان کی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی پوری ایک جماعت تھی، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی بھی ایک پوری جماعت تھی، صحیح مطابقت ہو گئی. ہاں، یعنی آپ کا دین جو آپ لائے وہ دنیا میں بھی پھیلا، اور پھر مکہ میں، مدینہ میں، پھر عرب میں پھیلتا، پھر عرب سے بھی ٹھیک ہے. تو وہ پوری ایک جماعت، پوری ایک قوم ایک وجود میں آ گئی. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرے کہا جاتا ہے کہ جس طرح فرعون تھا، فرعون کے وزراء تھے، اس کے درباری تھے، یہی صورتحال مکہ میں بھی تھی. کفار مکہ کی تھی، یعنی ان کے بھی وہاں پر سیاست میں ان کا کردار تھا، اقتدار ان کے پاس تھا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ کعبۃ اللہ کا پورا نظام، تولیت کا پورا نظام ان کے پاس تھا، قبائل کے پاس تھا. یعنی ان کا ایک نام تھا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. تو لہٰذا مفسرین اکرام نے آپ جو سوال اٹھایا آپ نے، تو یہ اس طریقے سے وہ مماثلت دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا جو کردار اور پوری جو سیرت اور پوری حیات مبارکہ، اس کو پھر رسول اللہ کی حیات مبارکہ سے مطابقت دے کر بھی بیان کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ سبق تو واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جماعت، اور پھر جو انکار کرنے والے کفار و مشرکین ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سے اسباق پوشیدہ ہیں. تو یہ دو مماثلتیں مفسرین اکرام نے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا رسالت کے لیے، حالانکہ جو کوالٹی تھی ایک وائز کی وہ ان کے بھائی میں تھی. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یا انہوں نے اپنے سینے کی بات کی کہ بھی اس میں تنگی ہے. ان دو واضح مطلب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہی کو سلیکٹ کیا اور ان کی سفارش پہ آگے ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار اور معاون چنا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، یہ جو لکنت کی بات کریں نا، اس پہ بھی بات کیجیے گا. ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی. یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئلہ منہ میں رکھ لیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کی زبان میں لکنت آ گئی، اس وجہ سے پھر وہ صحیح بول نہیں پاتے تھے. یعنی ظاہری طور پہ جب بولتے تھے تو ان کے لفظ ادا نہیں ہوتے تھے. ایسی بات ہے؟ دیکھیے، لکنت کا لفظ نہیں استعمال کیا کسی نے بھی. اچھا، ہمارے مفسرین نے، یا جو قرآن مجید میں جو اسلوب اختیار کیا گیا وہاں پر کوئی بھی لکنت کا تو شائبہ ہی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حق لانے کا، اچھا، اس طرح کا غلط ساری چیزیں چل رہی ہیں. لکنت کا تو کوئی بھی شائبہ، کوئی شک تک نہیں ہے یہاں پر. جو قرآن نے اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے بہت بڑے علماء کو دیکھا ہے، اسکالرز کو دیکھا ہے، وہ گفتگو نہیں کرتے، عوام کے ساتھ بات نہیں کرتے. ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث، ان کو میں نے ایک دفعہ دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے، تو میرا خیال تھا کہ وہ گفتگو کریں گے. اب انہوں نے کیا کیا، وہ ایک کتاب لائے ہوئے تھے اپنے بغل میں، اور انہوں نے کہا جی وہ تپائی ہے، تو ہم نے کہا جی ہے. تپائی سامنے رکھے، اوپر وہ کتاب رکھی، کھول کر بیٹھ کر سبق شروع کر دیا. وہی طریقہ جو جیسے وہ ہمیں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، اسی طرح بیٹھ کر انہوں نے وہاں پر، یعنی وہ بہت اچھے مدرس تھے، بہت اچھے مدرس، شیخ الحدیث تھے، اور حدیث پڑھاتے تھے تو مزہ آتا تھا ان کے پاس بیٹھ کر. جس طرح عشق اور محبت کے ساتھ وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، باوضو، اور بڑے یعنی متقی پرہیزگار انسان تھے. اب جب ان کو میں پبلک میں لایا، میں نے کہا جی کوئی مطلب گفتگو کریں گے، کوئی خطاب کریں گے، واز کریں گے، وہ کچھ نہیں، آگے کتاب رکھ کے سر جھکا کے پڑھنا شروع کر دیا. اور کئی ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو واز بہت اچھا کرتے ہیں لیکن علمی طور پہ وہ بالکل کمزور ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے نا، اب وہ ان کی زبان میں کوئی لکنت تو نہیں تھی نا، کوئی ہکلاہٹ تو نہیں تھی ان کی زبان میں، لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں اس میدان کے نہیں تھے. یہ صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، مختلف لوگوں کو دی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے جو پیغمبر کا
کا ہے نا چناؤ، قرآن اس کو بیان کرتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، بالکل بے شک، جہاں اللہ چاہتا ہے وہ اپنی رسالت کو رکھتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ الگ بات کہ ہم انسانی بنیادوں پر ہم کچھ اوصاف اور خوبیاں اور صلاحیتیں ہم تلاش کرتے ہیں، اور اسی خوبیوں کو تلاش کرتے ہوئے ہمارے ہاں وہ موسیٰ سے مارکس تک کتاب بھی لکھی گئی اور انقلابی لیڈر کے طور پر پیش کیا گیا ان کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو انقلابی لیڈر کے طور پر پیش کی گئی، شاید وہ صلاحیتیں حضرت موسیٰ میں زیادہ نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، جرت والی، آگے بڑھنے والی، بات کرنے والی، یعنی اس طریقے سے کہ جہاں پر دیکھا کہ حق اور باطل کا معاملہ ہے تو وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ایک علیحدہ پہلو ہے جو موسیٰ سے مارکس تک صفت حسن صاحب نے اس کو وہاں پر بیان کیا ہے، لیکن میں اس حوالے سے پہلے کسی موقع پر بات کر چکا ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کچھ دعائیں کی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کر لوں، ان دعاؤں کے اوپر میرا ایک سوال ہے۔ اچھا، فرعون کے جو دربار کہہ لیں یا اس کے سامنے جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کچھ دعائیں کی ہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہدیک صدری کی بات میڈم نے کی ہے، اسی طریقے سے ہمارے ہاں روایات ہیں کہ وہ ان کی زبان میں شاید لکنت تھی، اس پہ بھی آپ نے بات کر لی، اور بھی ایک دو دعائیں کی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا ساتھی بنانے کی دعائیں کی۔ یہ بتائیے گا کہ ان دعاؤں کا پس منظر کچھ تو آپ نے بیان کر دیا، یہ جو ہارون علیہ السلام کے بارے میں دعا کرنا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس پہ بہت زیادہ مفسرین بات کرتے ہیں کہ وہ شاید موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ ان کو بھی نبوت مل جائے، یا وہ چاہ رہے تھے کہ میری جگہ پہ ان کو نبوت مل جائے۔ یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں تفاسیر میں بیان کی جاتی ہیں، اور جب لوگ تفاسیر کو پڑھتے ہیں اس طرح سے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو، وہ کہتے ہیں نا، ہضم کرنا کہ یہ کیسی بات لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے، جو ان کے حالات تھے نا، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی پرورش ہوئی، جہاں پہ آپ بڑے ہوئے، وہ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ ایک بہت بڑا اقتدار تھا فرعون کا، بہت بڑی اس کی حکومت تھی، اس کا قبضہ تھا بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل غلام تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تقاضا یا یہ درخواست کہ ہارون کو میرے ساتھ شامل کیا جائے، تو وہ اتنی بڑی قوم میں اور اتنی بڑی سلطنت کے مقابلے میں اکیلے تھے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے گزارش کی کہ مجھے ہارون بھی دے دیے جائیں ساتھ، اور خود قرآن پاک نے سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کو بیان بھی کیا، تاکہ اس سے میرے بازو مضبوط، میرے اہل سے، ٹھیک ہے نا، میرے بازو میرے مضبوط ہو جائیں اور مجھے ایک مضبوط سہارا مل جائے جو میرے ساتھ کام کرے۔ تو تھوڑا سا آپ اس وقت کے حالات کو اگر پڑھیں، آپ جیسے امریکہ ایک سپر پاور ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے اس وقت فرعون، اس کا خاندان، اور وہ ایک پوری حکومت اور پورا ایک اقتدار تھا ان کے پاس، طاقت اور قوت اس کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ صرف سیاسی حوالے سے اقتدار نہیں، وہ الوہی حوالے سے بھی، یعنی ان کا زمین پر خدا بھی بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور پھر سورج کا جو تھا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا پرتاؤ، وہ بھی بنا ہوا تھا، فرما روا یا اس کا نائب آپ کہہ لیجئے، وہ بھی بنا ہوا تھا، یعنی سورج بادشاہ تھا اور اس کا وزیر یا نمائندہ آپ کہہ لیجئے یہ فرعون بنا ہوا تھا۔ تو گویا کہ اس نے زمین اور اوپر سورج پہ بھی اپنی حکومت شو کر رکھی تھی، دکھا رکھی تھی، اور پھر اتنا بڑا اقتدار اور اتنی بڑی طاقت، سب کچھ اس کے پاس۔ تو وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی، تو یہ بات سمجھ بھی آتی کہ آخر فرعون سے جانا، گفتگو کرنا، ایک تو اس بات کو بھی بیان کر دیا وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، ٹھیک ہے، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ بھی فرمایا۔ تو یہ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہارون کے لیے پھر دعا فرمائی۔ کسی بھی مقصد کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دعائیں میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ کسی مقصد کو شروع کرنے سے پہلے یہ بہت بڑی دعائیں ہیں کہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کے اندر جو ہے نا وہ فصاحت جو ہے نا پیدا فرما، اسی طریقے سے میرا سہارا بن جائے کوئی۔ تو بڑے مقصد سے پہلے اس طرح کی دعائیں انسان کو جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی مختلف طرح کی دعائیں اور یہ چیزیں کی جاتی ہیں، تو جو انبیاء کی دعائیں ہیں ان کو ہماری زندگی کے اندر جگہ کیوں نہیں مل پاتی؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو دعا کا تصور ہے نا، پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ہماری ضرورت اور ہماری محتاجی کا اظہار ہے خدا کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ جو تعلق ہوتا ہے نا وہ وہیں پر مضبوط ہوتا ہے جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، احتیاج ہے۔ تو اسی تعلق سے ہی
انسان آگے بڑھتا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. پیغمبران خدا کی جو دعائیں ہیں انہی کو ہم نے وظیفہ بنا لیا ہے. جی. یعنی ہم جو تسبیح پہ پڑھتے ہیں اور بالکل ناسمجھی میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں ان الفاظ سے کوئی ربط اور تعلق اور اس کا فہم ہمیں حاصل نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اس کو وظیفہ بنا لیا، جبکہ وہ سب کی سب دعائیں ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بذات خود صلاۃ یہ بھی دعا ہے، سورۃ الفاتحہ ہے یہ بھی دعا، یہ سب دعائیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہم پڑھتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی زبانوں میں دعا مانگی ہے. ٹھیک ہے، اپنی زبان میں، یعنی اگر کسی کی عبرانی زبان ہے تو عبرانی میں، لیکن قرآن نے اس کو عربی میں بیان کر دیا، اس کو قرآن نے عربی میں بیان کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں ہیں وہ اپنی زبان میں، حضرت یونس کی ہیں، حضرت ایوب کی ہیں. آپ ان کی دعاؤں میں سوز دیکھیں نا، اور ان کی دعاؤں میں درد آپ دیکھیے کہ رب کے ساتھ کس طرح ان کا تعلق ہے، اور اس کا پس منظر کے کس حالت میں دعا یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ رٹی رٹائی دعائیں ہم پڑھتے تو رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر معنی اور جو مفہوم ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ دل سے دعا مانگے، بے شک اپنی زبان سے مانگے. صحیح، ٹھیک، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اگر دعائیں یاد ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہیں تو آپ اپنے اللہ سے آپ کا ربط اور تعلق آپ کا ہونا چاہیے ایک بندے کا، تو آپ درد و سوز کے ساتھ خدا سے مانگیے. آگے آیات ہم پڑھیں گے. اب اس کے بعد یہ فرمایا قالک اللہ، فرمایا کبھی نہیں، فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں. یہ مستمعون یعنی بڑی توجہ سے ہم سننے والے ہیں. وہ جو سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ بے شک ہم انی اسمعکم و ارا، کہ ہم تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم تمہیں سن بھی رہے ہیں، تمہیں سن رہے ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. اگر کوئی مشکل پیش آئے گی فرعون کے سامنے، کوئی معاملہ ہوگا، تو تمہارا رب جو ان سے وہ کوئی بے بس نہیں ہے، بے خبر نہیں بے خبر نہیں ہے، تمہیں سن بھی رہا ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہے. یعنی اس میں ایک جلالت اور اس میں ایک روب ہے کہ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. اب اس کے بعد یہ فرمایا فاتیہ فرعون، تو اب دونوں پھر فرعون کے پاس آ گئے، حضرت موسیٰ اور ہارون. فقولا، تو انہوں نے یہ کہا کہ انا رسول رب العالمین، بلکہ فرمایا فقولا، تو انہوں نے کہا کہ کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں. یعنی یہ رسول فرعون کے پاس آ گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ انا رسول رب العالمین، کہ بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں. یہ نہیں کہا کہ مومنین کے رب یا مسلمانوں کے رب، عالمین کے رب، ساری کائنات کے. اب اسی چیز کو ایڈریس کیا جو لوگوں کے ذہن میں تھی. اب اس کے بعد فرمایا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. یہ حضرت موسیٰ اور ہارون نے کہا ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ آپ ہماری جو قوم ہے بنی اسرائیل اس کو ہمارے ساتھ بھیجو. اب بھیجنا کدھر ہے، اب یہ سوال ہے. تو تورات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی قربانی کا دن تھا، اور کھلے میدان میں عید کی خوشیاں منانے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، شکرانے کے لیے کہا کہ بھئی تورات میں کہ بھئی ہمارے ساتھ اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو ہمارے ساتھ. اب کہاں پر بھیجنا ہے یہ نہیں معلوم، کہ یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ تورات میں اس کا ذکر نہیں ملتا، ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام نے ابہام رکھا ہو، ٹھیک ہے، شک رکھا ہو کہ بھئی کیوں بتایا جائے فرعون کو، یہ نہ ہو کوئی نقصان نہ پہنچائے. دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نہ ذکر کرنے کی، کہ ممکن ہے کہ تورات سے اس کا ذکر مٹا دیا ہو خود یہود نے. جیسے کئی جگہوں پہ تورات میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے منفعت میں نہیں، فائدے میں نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو مٹا دیا. اور مولانا حمید الدین فرائی صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر حج کے لیے مکہ جانا چاہ رہے تھے. یہ بھی ایک سوال کسی وقت کسی نے پوچھا تھا کہ کسی ناظرین میں سے کہ بھائی کیا انبیاء نے بھی حج کیا، تو مولانا حمید الدین فرائی صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ بھئی وہ حضرت موسیٰ حج کے لیے بنی اسرائیل کو لے کر جانا چاہ رہے تھے. تو یہ یہاں پر جب یہ فرمایا نا کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ جو بیان کیا گیا کہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ چال چلیں گے، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. اچھا، یہ خوف فطری ہے، ہیں پیغمبر، لیکن وہ خوف دل کے اندر ہے. ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، کہ جب پیغمبر
کو اللہ رب العزت نے وہ منصب عطا کر دیا ہے تو اب اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور قرآن کریم کی بھی ایک آیت ہے نا, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا. اب اس کو بہت سے لوگ تضاد کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے, میرے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے, دوسری طرف اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میرے دوستوں کو تو کوئی اسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اس پہ بات کیجیے گا. دیکھیے, بشری تقاضا ہوتا ہے, اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ انسان ہیں, بشر ہیں, ان کو یہی جو عوارض ہوتے ہیں وہ ان کو بھی لاحق ہوتے ہیں. وہ بھی بھوک ان کو بھی لگتی ہے, ان کو بھی پیاس لگتی ہے, وہ بھی پانی پیتے ہیں, وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, وہ آرام بھی کرتے ہیں, سوتے بھی ہیں, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر کوئی عزیز فوت ہو جائے تو وہ بھی دکھی ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں. تو یہ جو ایک عجیب سا ہم نے معیار بنا لیا نا کہ بھئی جو رسول ہوگا, جو نبی ہوگا, یا رسول اور نبی نہ بھی ہو, کوئی بھی ہم خدا کا دوست, ہم کوئی نیک بندہ ہوگا تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان جو بشری تقاضے ہوتے ہیں ان سے وہ بالکل ہی ماورا ہو گیا, بلند ہو گیا, بری ہو گیا. تو ایسا نہیں ہوتا. تو اب دیکھیے, فاوجاسا منو خیفہ کے الفاظ بھی تو قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ جب وہ بچڑا پکا کر اس کا کیا کہتے ہیں, اس کا باربیکیو بنا کر جب سامنے لے آئے تھے تو اس وقت وہ فرشتوں نے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا, نہیں کھایا اس کو. بالکل. تو آپ نے تھوڑا سا ان سے خوف محسوس کیا, فاوجاسا کے الفاظ. تو لہٰذا یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں, یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی لاحق ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا افتخار یہ ہوتا ہے کہ اللہ اربوں خربوں انسانوں میں سے ایک بشر کو, ایک انسان کو چنتا ہے اور اس کو اپنی نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے. بالکل. اسے یہ منصب دیتا ہے. تو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ یہ ہوتا ہے. بس اس پر نظر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہی ہے, نعوذ باللہ, وہ خدا نہیں ہے. بالکل. لہٰذا ان کے ساتھ یہ سب کچھ یہ عوارض تقاضے بحیثیت انسان ہونے کے, بشر ہونے کے ان کو ہوتے ہیں. ٹھیک جی, مس کچھ سوالات آپ کے پاس ہیں؟ جی ہمارا صاحب, یہ جو حالت حیض میں قرآن پاک کو چھونے سے متعلق مسئلہ ہے, اس سے قبل کہ میں آپ کی رائے لوں یا مختلف فقہا کی, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس مسئلے کا کوئی واضح دلیل اس مسئلے کے حوالے سے قرآن اور سنت سے ہمیں ملتی ہے, یا یہ ایک فقہی اور اجتہادی مسئلہ ہے؟ یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ حیض کی حالت میں قرآن کو چھونا کہ کچھ لوگ پڑھنا, ہاں جی, اس کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں ہمیں کوئی واضح حکم ملتا ہے یا یہ ایک فقہی اجتہاد ہے؟ دیکھیے, سورۃ واقعہ میں, سورۃ الواقعہ میں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن مجید کے بارے میں, چونکہ کفار قرآن کے حوالے سے یہ تہمت الزام لگاتے تھے. رسول اللہ کو کبھی کاہن کہہ دیا, نعوذ باللہ, کبھی جادوگر کہہ دیا, تو گویا کہ قرآن پھر جادو بن گیا یا شاعری بن گئی یا کہانت بن گئی. اب وہ کہتے تھے کہ بھئی جن ہیں کہ جو اس میں انوالو ہیں. قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ بھئی ایسا نہیں ہے, اور یہ بتا دیا کہ یہ عظیم کتاب ہے, یہ بڑی کتاب ہے. قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا. لا یمسہ الا المطہرون کہا کہ اس کتاب کو نہیں چھوتے مگر پاک. اب یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ جو کفار تھے وہ نعوذ باللہ شیطان کی طرف منسوب کرتے تھے, جنوں کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ قرآن وہ بتاتے ہیں, جادوگروں کی طرف منسوب کرتے تھے. تو یہ بتا دیا کہ نہیں, یہ قرآن کو کوئی بھی جن شیطان چھو نہیں سکتا, لا نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. تنزیل من رب العالمین, یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس کا تعلق جو ہے یا اس کا پس منظر تو بالکل ہی جدا ہے, بالکل جدا ہے. اس لیے کہ کفار اور جو منکرین اسلام ہیں ان کا جو اعتراض ہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. جو مسئلہ بالکل جو آپ بیان کر رہی ہیں نا, اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس کا تعلق اس سے ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جی یہ شیاطین اس کو گھڑتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, جادوگر بناتے ہیں, گھڑتے ہیں, جنوں کی یہ سازش ہے, جن یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا کہ نہیں, ان کے تو مجال ہی نہیں ہے شیاطین کی, جنوں کی اور اس طرح کے دوسرے جادوگروں کی. یہ تو فرشتے لاتے ہیں, وہ پاک باز ہیں, پاک ہیں, اور اس کے علاوہ یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. یہ تو قرآن
بیان کر رہا ہے، قرآن میں کہیں پر بھی یہ مسئلہ بیان نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں دلیل یہ دی جاتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ خاص پس منظر جس کا آپ نے ذکر کیا. اچھا، اس سے پھر ہمارے علماء نے استنباط کیا، استدلال کیا کہ قرآن مجید کو اگر یعنی چھونے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فرشتے چھوتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ پاک ہی لوگوں کو، پاک لوگوں کو ہی پھر چھونا چاہیے، پاکیزگی میں چھونا چاہیے. جی، پاک لوگوں کو یا پاکیزگی میں، طہارت میں ہی قرآن پاک کو چھونا چاہیے. اس سے پھر ہمارے علماء نے استنباط کیا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ 3 آراء ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی خود علماء میں، فقہاء میں، ائمہ میں ہی اس پر اختلاف ہے. اگر آپ سارے جی میں بتا دیتا ہوں نا، میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. یعنی کہ پہلا مثال کے طور پر جو احناف ہیں، فقہاء احناف، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بعد، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کو وضو کے بغیر نہیں چھوا جا سکتا، اور جو عورت حالت حیض میں وہ نہ چھو سکتی ہے نہ قرآن کو پڑھ سکتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ جس طرح بھی ہے، وہ نہیں نہ پڑھ سکتی نہ وہ چھو سکتی ہے. ایک رائے ہے اس کے بالکل برعکس. اچھا، وہ یہ ہے کہ امام ابن حزم کی ہے، جس میں امام بخاری بھی شامل ہیں. وہ رائے یہ ہے کہ وہ چھو بھی سکتی ہے، وہ پڑھ بھی سکتی ہے، تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے، ویسے بھی. اچھا، ہر صورت میں، ہر صورت میں حالت حیض میں ہے بغیر کسی وجہ کے بھی اس کو چھو سکتی ہے. یعنی حالت حیض میں ہے، حالت حیض میں ہے، تعلیم کے علاوہ بھی ہے، روٹین کے معاملات، تعلیم کے لیے تو کر ہی سکتی ہے. اب یہ ایک انتہا کی رائے یہ ہمارے سامنے دونوں آراء آ گئی ہمارے سامنے. یہ ایکسٹریم ہوگی نا ایک دوسرے کے. ایک تو کہتے ہیں کہ بالکل نہیں چھو سکتے، ایک کہتے ہیں کہ بالکل آزاد ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے، امام ابن حزم کا، امام بخاری کا، ابن حزم، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جتنی حدیثیں روایات اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں یہ ساری ضعیف ہیں، ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے درمیان ایک رائے ہے امام مالک کی. ٹھیک ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ تعلیم کے لیے پڑھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، اس پر کوئی کسی طرح کی بھی پابندی نہیں ہے. تعلیمی معاملات کے اندر نہیں ہے. میں پہلی جو رائے ہے ایکسٹریم پہ امام ابن حزم کی، وہ میں بتا دوں کہ حیض کی حالت ہے، نہیں ہے، جنبی ہے، نہیں ہے، اب ہر صورت میں قرآن کو چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، ہر چیز کو اس کو اجازت، کوئی بھی کنڈیشن. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان سے استدلال درست نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف. امام مالک کی رائے یہ ہے کہ تعلیم کے لیے ایسی جو خاتون ہے جو حالت حیض میں ہے وہ پڑھ بھی سکتی ہے، وہ پڑھا تعلیم اور تعلم کے لیے وہ پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، اس کو مکمل طور پر اجازت ہے. لیکن تلاوت کے یہ یعنی تینوں باتیں ہو گئی، سامنے آ گئی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی انتہا پر نہیں جانا چاہتے، نہ جائیں، لیکن کم از کم ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں جو قرآن پڑھتی ہیں یا اس طرح تعلیم حاصل کرتی ہیں، اسکول میں بھی پڑھتی ہیں نا، کالج میں بھی، اب تو لازمی ہو گیا، یہ سیلیبس بھی ہوتا ہے. تو آپ اس پر اس طرح پابندی عائد نہ کریں. جو درمیان کا راستہ ہے اس کو اختیار کر لینا چاہیے، تاکہ پہلے بچیاں دین سے، مذہب سے دور ہوتی ہیں، اوپر سے اگر اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور یہ سختیاں عائد کی جاتی ہیں تو اس سے مزید دوری بھی پیدا ہوتی ہے اور نفسیاتی مسائل بھی بچیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں یہ بھی علماء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اگر اپنی فقہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ رائے ذرا متشدد ہے یا سخت ہے، اس پر آج کے دور میں عمل نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور امام کی رائے کو لے کر بھی اس پر بھی عمل کر لیا کرتے ہیں. یعنی احناف نے ہم دیکھتے ہیں کیسا مالکیہ کو لے لیا، اس پہ قبول کر لیا، تو لہٰذا یہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، بس دل کا اطمینان آپ کا ہونا چاہیے. آج کل تو دیکھیں نا، اب اچھا چلے پہلے یہ بات میں پوچھوں گی کہ یہ جو ممانعت ہے اس کا تعلق جو کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے، ان کے نزدیک متن کو چھونے سے ہے یا تلاوت سے؟ ان کی جو یہ بات ہے کہ وہ نہیں چھو سکتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مصحف کو نہیں چھونا یا تلاوت نہیں کرنی. دیکھیے دونوں پر پابندی ہے نا. اچھا، دونوں پہ ایک ہو گیا. احناف کہتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے ڈیجیٹل میڈیا، مطلب چیزیں ہمارے پاس ہیں، موبائل ایپس ہیں اور یہ ساری چیزیں کہ ہمارے پاس جو لوگ کہتے ہیں قرآن کو چھو نہیں سکتے تو اس پہ پڑھ سکتے ہیں، پھر بیریئر تو وہ آ گیا نا بیچ میں. عرض وہ یہ کر رہا ہوں نا کہ موبائل کو وہ پکڑ تو لیں گے لیکن پڑھنے پر پھر ان کے نزدیک پابندی ہے نا. اچھا، فقہاء احناف کے نزدیک. اب تو وہ مصحف ان کے ہاتھ میں، لیکن میں نے آپ کے سامنے 3 آراء رکھ دی ہیں، ناظرین نے سن لی ہیں. جس پر دل مطمئن ہوتا ہے، اگر امام بخاری اور ابن حزم اور ابن تیمیہ کی رائے پر کسی کا دل مطمئن ہوتا ہے وہ اس پر عمل کر لے. اچھا، ایک چیز لڑائی کسی سے نہیں ہے، جھگڑا کسی سے نہیں ہے، اختلاف
کسی سے نہیں ہے. جس کا دل جس پر مطمئن ہے وہ اسی پر عمل کر لے, اور صدیوں سے امت ایسے ہی کرتے آئی. چلیں مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیں. پہلے چل رہی تھی کہ آپ نے مختلف مکتبہ فکر کی آراء سے ہمیں جو ہے آشنا کیا ہے. میں یہ چاہوں گی آپ اپنی آراء بھی جو ہے ہم ناظرین کو بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے. میں نے 3 آراء آپ کے سامنے رکھی ہیں جی, اور ان میں سے کوئی بھی خدائی رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کی طرف سے یا دین نے اس کو بیان نہیں کیا. یہ ائمہ فقہا کی آراء ہیں, اپنی اپنی آراء ہیں. ان آراء پر جو عمل ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کے اپنے حالات اور ماحول کے مطابق. یعنی کئی مرتبہ آپ کسی رائے کو اختیار کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کا معاشرہ تیار نہیں ہوتا, وہ اس کو بطور فتنے کے لے لیتا ہے صحیح, اور اس معاملے میں شدت اختیار کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کا معاشرہ ہے نا, جی, جو کہ اکثریت یہاں پر احناف کی ہے. اب ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم حنفی مسئلے کو بیان کریں, اسی رائے کو اسی کو اختیار کریں. صحیح, اس میں لوگ شدت اختیار کر لیتے ہیں. لوگوں کو اس پر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے صحیح, کہ اگر کوئی اس پر بھی عمل کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہے, جو کہ وہ مسلمانوں کے ہی امام کی رائے پر عمل کر رہا ہے. ہاں جی. تو لہٰذا میں ذاتی طور پر ہمیشہ یہ راستہ اختیار کرتا ہوں جو اعتدال کا اور توازن کا راستہ اور طریقہ ہوتا ہے. یعنی جو امام ابن حزم کی یا امام بخاری کی رائے ہے اس پر بھی لوگ عمل کر رہے ہیں, صحیح, بہت بڑا طبقہ عمل کرتا ہے. اچھا, لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اس میں اگر امام مالک کی رائے پر بھی عمل کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت مناسب اور بہتر رائے ہے کہ خواتین اس حالت میں قرآن پاک پڑھ بھی سکتی ہیں, یعنی پڑھا بھی سکتی ہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے ٹیچر پڑھ سکتی ہیں, پڑھا سکتی ہیں, اس پر کوئی پابندی ان پر. اچھا مولانا صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نفسیاتی مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں, ہمارے ہاں معاشرتی جو ایک قطع تعلق ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں متس ہیں مختلف حیض کو اور منسٹریشن کو لے کے. اسی طریقے سے ہمارے مختلف جو ایریاز ہیں, میں اب یہاں مینشن تو نہیں کرتا, ان ایریاز میں مختلف طرح کی آراء ہیں. اب اس حالت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو احناف کا موقف ہے, جو پاکستان میں خاص طور پہ ہمارے اس برصغیر میں اس کو اپنایا جاتا ہے, اس سے مسائل زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. پھر بھی ہم اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں, پھر بھی ہم اسی پہ رکے ہوئے ہیں. تعلیمی معاملات کا حرج ہو رہا ہے, بچیوں کی تعلیم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, پھر وہ چھوٹی عمر میں ہی ان کے والدین شادی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب 10 دن جب چھٹی ہو جائے گی, نفسیاتی مسائل آ گئے ہیں, باقی معاملات آ گئے ہیں. تو کیوں جو ہمارے علماء ہیں وہ اس رائے کو چھوڑ کے دوسری رائے کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے, حالانکہ بہت سے معاملات میں ہم نے امام ابن تیمیہ کی بھی رائے کو اختیار کیا ہوا ہے. تو پھر یہاں پہ کیوں نہیں کرتے ہم, اتنی شدت کیوں ہے؟ آپ جب اس تفریق پر ادارے قائم کرتے ہیں نا تو پھر وہ ایک بقا کی جنگ ہوتی ہے, ایک اپنی شناخت ہوتی ہے, آئیڈینٹی ہوتی ہے, اس کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے. پھر اس بنیاد پر بہت کچھ قائم ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں پائرز قائم ہو جاتی ہیں, پھر سیاسی معاملات آپ کی پوری عمارت اس میں قائم ہوتی ہے, سوسائٹی میں آپ کی پینیٹریشن ہوتی ہے, آپ کے اثرات ہوتے ہیں, یہ بہت کچھ ہوتا ہے جس کو پھر آپ سنبھال کر اور آپ لے کر اکٹھے چلتے ہیں. جب ایک چیز بزنس بن جاتی ہے, کاروبار اور تجارت بن جاتی ہے, پھر اس سے بہت سے مسائل اس طرح کے جنم لیتے ہیں. تو یہ ایک پورا اس کا پس منظر ہے اور ایک بڑا تفصیلی یہ مضمون ہے, موضوع ہے کہ اس پر بات ہم مختلف مقامات پر اوقات میں ہم کرتے بھی رہتے ہیں. تو لہٰذا اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم پروگرام کر رہے ہیں, ایسے پروگرامز میں لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے, یہ بتایا جائے, اس طرح نہیں کہ 3-4 علماء کو بٹھا کر لڑا دیا جائے. اس طریقے سے کیا جائے کہ بھئی احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ مختلف آراء سامنے رکھ دی جائیں لوگوں کے, عوام کے. آپ جس رائے کو پسند کرتے ہیں اور جس پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے, آپ بھی تحقیق کر لیں, تھوڑا سا پڑھ لیں, مطالعہ کر لیں, دیکھ لیں, جس پر آپ مطمئن ہوتے ہیں آپ اسی پر عمل کر لیں. ہمارے لیے جو کیٹاگوریکلی جو حرام اور حلال قرآن نے بیان کر دیا, رسول اللہ کی سنت سے جو ہمیں معلوم ہوا, ہم نے اسی کو اختیار کیا, وہ ہمارے لیے. باقی جو استدلال اور استنباط کا معاملہ ہو جاتا ہے, اجتہاد کا معاملہ ہو جاتا ہے, وہ ہوتا ہی اسی لیے کہ قرآن نے, سنت نے اگر اس چیز کو بیان کیا ہوتا تو پھر اجتہاد کی طرف کیوں جاتے, پھر ائمہ استدلال اور استنباط کیوں کرتے مسائل کا. تو وہ ہوا ہی اسی لیے کہ وہاں پر واضح طور پر کوئی حکم موجود نہیں تھا. جب انہوں نے یہ اجتہاد کیا, استنباط اور استدلال کیا, اپنی رائے دے دی, تو واضح بات ہے کہ اس سے یہ پھر خدا
کی رائے یا خدا کا یہ حکم نہ ہوا نا، تو یہ انسانی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، تو لہٰذا اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تحقیق کریں، پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے بعد جس پر ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے ہم اس رائے کو اختیار کر لیں۔ حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 6446۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیری یہ نہیں ہوتی کہ سامان، دولت، مال زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل امیر ہو، انسان کا دل غنی ہو۔ تو فرمایا در حقیقت یہ امیری ہوتی ہے، یعنی ایک شخص ہے کہ مال دولت سب کچھ ہے لیکن دل اس کا تنگ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ غریب شخص ہے، مال دولت رکھنے کے باوجود بھی دل اس کا غنی نہیں ہے۔ ایک طرف ایک شخص ہے کہ جس کے پاس اتنا مال اور دولت نہیں ہے لیکن وہ مال اور دولت میں اس طریقے سے کھبا ہوا نہیں ہے، پیوست نہیں ہے، اپنے دل کو کھلا رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ در حقیقت جو امیری ہے، تونگری ہے، جو غنا ہے، وہ در حقیقت انسان کے دل کا غنا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔